اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے میلاد مسعود کی رات ہے۔ آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہیں کہ ہم سب کو امام رعوف امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی سیرت و تعلیمات کو جاننے، ان پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو جو حادثہ پیش آیا ہے، خداوند متعال بحق امام رعوف انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور سلامتی عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کے حالات زندگی و واقعات پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ بیان ہوا کہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی مرحوم ملا حسین قلی حمدانی کے شاگردوں کی فہرست میں نہایت ممتاز شخصیت کے حامل ہیں، اور بیان ہوا کہ جلیل القدر عالم آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی، جو کمپانی کے نام سے بھی شہرت رکھتے ہیں، مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی، مرحوم مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور نہایت ہی جلیل القدر شخصیت ہیں۔ انہوں نے مرزا جواد آغا ملکی تبریزی سے سلوکی وظیفے کا تقاضا کیا۔ اب آیت اللہ محمد حسین اصفہانی تقاضا کر رہے ہیں کہ جو خود اپنے زمانے کے نامور فقیہ ہیں، نامور شخصیت ہیں، نامور فیلسوف ہیں اور حوزہ علمیہ نجف اشرف کی نہایت ہی ممتاز علمی شخصیت ہیں، ان کے شاگردوں کی فہرست میں ہزاروں ممتاز فقہا اس وقت کے، اس دور کے جو فقہا ہیں وہ ان کی شاگردی میں موجود ہیں، تو ایسا نامور ممتاز فقی اگر مرزا جواد آغا ملکی تبریزی سے سلوکی وظیفے کا تقاضا کرے تو اس بات سے یہ بات بخوبی طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ سیر اللہ یعنی سیر و سلوک میں استاد خاص کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ لیکن افسوس، جب ہم کہتے ہیں کہ سیر و سلوک میں استاد خاص کا ہونا ضروری ہے تو تمام مؤمنین رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں استاد خاص نہیں مل رہا ہے، ہم استاد خاص کہاں سے تلاش کریں؟ عزیزان محترم، سیر و سلوک کے لیے استاد خاص کا ہونا ضروری ہے، لیکن ہمیں ابتدائی معلومات تو ہونی چاہیے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اعتقادات کے بارے میں، فقہ کے بارے میں، اصول اسلام کے بارے میں، اصول دین کے بارے میں۔ ہمیں جب ابتدائی معلومات نہیں ہیں تو ہم استاد خاص کی تلاش میں اگر نکل جائیں تو یہ ہماری طرف سے ایک خود پر ظلم ہے، اس استاد کے لیے بھی ہماری طرف سے اس استاد پر ظلم ہے۔ لہٰذا ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم ابتدائی دینی معلومات کو حاصل کریں، یعنی اپنے اعتقادات کی تعلیم حاصل کریں، اعتقادات کو باقاعدہ درست کریں، باقاعدہ برہانی اعتقادات کے حامل ہوں، اور فقہ آل محمد کو باقاعدہ سیکھیں، باقاعدہ پڑھیں، فقہی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان پر عمل کریں، اخلاقی کتابوں کا مطالعہ کریں، اخلاقیات پر عمل کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کو جانیں، یعنی ابتدائی تعلیمات تو ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اور پھر مرحوم آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے کہ جو آپ جانتے ہیں ان پر اگر آپ عمل کریں تو خداوند متعال مجہولات کا علم آپ کو عطا کرے گا، آپ کی طرف سے حرکت ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی برکت دے گا۔ لیکن ہم حرکت نہیں کرتے، ابتدائی جو روزمرہ زندگی کے ہمارے وظائف ہیں، جو روزمرہ زندگی کی جو چیزیں ہمیں سیکھنا ہے، چاہے وہ اعتقادات سے متعلق ہیں، چاہے وہ فقہ آل محمد سے متعلق ہیں، جب ہم انہیں نہیں سیکھتے تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم استاد خاص کو تلاش کرنا شروع کر دیں۔ ہم میں صلاحیت ہوگی، اہلیت ہوگی تو خود خداوند متعال پر لازم ہے کہ ہمارے لیے استاد خاص کا اہتمام کرے، اور مرحوم آیت اللہ بہجت
کی تعبیر بہت خوبصورت فرمایا کرتے تھے کہ یہ در و دیوار انسان کے لیے استاد کا کردار ادا کریں گی اگر ضروری ہوا. یعنی بسا اوقات آپ نے مشاہدہ کیا کہ انسان کو ایک مطلب کی ضرورت تھی، انسان نے دیکھا دیوار پر ایک حدیث تحریر تھی، وہیں سے اس کو اس کی ضرورت کا جو علم ہے وہ خداوند متعال نے اس نوشتہ دیوار کے ذریعے سے انسان تک پہنچا دیا. کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا سبب بنایا کہ کوئی خطاط آیا، کوئی پینٹر آیا، اس نے اپنی خطاطی کے اظہار کے لیے، خوبصورتی کے اظہار کے لیے، ماحول کی بہتری کے اظہار کے لیے دیوار پر ایک حدیث خطاطی کر دی جو انسان کے لیے ایک سلوکی وظیفہ بن سکتا ہے. بس استاد خاص کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے شاگرد خاص بھی ہونا چاہیے. ہر ایرا غیرہ شخص جو ہے وہ استاد خاص کے محضر میں نہیں پہنچ سکتا. بس آپ دیکھیں کہ جلیل القدر فقیہ آیت اللہ عظمیٰ شیخ محمد حسین اصفہانی کومپانی، جو اپنے زمانے کے بے نظیر فقیہ، نامور فقیہ، حوزہ علمیہ کے بنیادی ستون سمجھے جانے والی شخصیت، جب علمی استوانے کی حیثیت اختیار کر گئے تب وہ استاد خاص کی تلاش میں مرزا جواد آغا ملکی تبریزی سے وظیفے کا تقاضا کر رہے ہیں. بس آپ تقاضا کرنے والا بھی دیکھیں اور جس شخصیت سے تقاضا کیا جا رہا ہے وہ بھی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اب یہ وظیفے کا تقاضا ہوا اور مرزا جواد آغا ملکی تبریزی نے مرحوم محمد حسین اصفہانی کومپانی کے لیے باقاعدہ خط تحریر کیا اور اس خط میں ان کے لیے سلوکی وظیفہ بیان کیا. اب یہاں آیت اللہ حسن زادہ آمولی کہتے ہیں کہ میں نے مرحوم علامہ مفسر قرآن محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روز ملاقات کی، تو اس ملاقات کے دوران استاد بزرگوار مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی کے ساتھ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کا تذکرہ ہوا. تو علامہ نے فرمایا کہ مرزا نے ہمارے استاد آیت اللہ محمد حسین اصفہانی کے لیے دستور العمل دیا تھا. یعنی آیت اللہ کومپانی نے باقاعدہ خط کے ذریعے سے مرزا سے سلوکی وظیفے کا تقاضا کیا اور مرزا جواد آغا ملکی تبریزی نے ان کے لیے خط میں سلوکی وظیفہ اور دستور جو ہے وہ تحریر کیا تھا. اب آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ سلوکی وظیفہ جو مرزا جواد آغا ملکی تبریزی نے آیت اللہ محمد حسین اصفہانی کو عطا کیا، اور اس طرف سے آیت اللہ محمد حسین اصفہانی کے شاگردوں میں مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی بھی تھے، اور ایک نہایت ہی نامور جلیل القدر شخصیت شیخ محمد علی بروجردی، ان کے حالات زندگی ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. آیت اللہ محمد علی بروجردی کے حالات زندگی بھی بیان کر چکے ہیں، اور مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی کے بھی حالات زندگی بیان کر چکے ہیں، اور آیت اللہ محمد حسین اصفہانی کومپانی کے حالات زندگی بھی ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. تو آیت اللہ محمد حسین اصفہانی کومپانی وہ خط جو مرزا جواد آغا ملکی تبریزی نے انہیں تحریر کیا تھا، وہ اس خط کو کسی کے سامنے پیش نہیں کیا کرتے تھے، کسی کو دکھایا نہیں کرتے تھے. لہٰذا وہ خط ان کے پاس موجود تھا، نہایت ہی محفوظ طریقے سے اسے انہوں نے رکھا ہوا تھا، کسی کو وہ نہیں دیا کرتے تھے. لیکن علامہ محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس خط سے نسخہ برداری کی، مجھے اجازت دی، اور آیت اللہ شیخ محمد علی بروجردی کو نسخہ برداری کی اجازت دی. یعنی صرف 2 افراد کے پاس وہ خط ہے شیخ محمد حسین اصفہانی کا، ایک میرے پاس ہے اور ایک آیت اللہ شیخ محمد علی بروجردی کے پاس ہے. چونکہ یہ دونوں شخصیات آیت اللہ محمد حسین اصفہانی کے نزدیک اپنا ایک خاص مقام رکھتی تھیں، لہٰذا ان 2 شخصیات نے استاد کا اعتماد حاصل کیا، اور اس اعتماد کی بنیاد پر آیت اللہ محمد حسین اصفہانی نے اس خط کو ان 2 شخصیات کے سپرد کیا تاکہ یہ اس سے فیض حاصل کریں، اور ان دونوں نے اپنے قلم سے اس خط کو خطاطی کیا. اب آیت اللہ حسن زادہ آمولی کہتے ہیں کہ وہ خط میرے استاد مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود تھا. اب یہ علم ہو گیا. پھر علامہ کہتے ہیں کہ 1388 ہجری قمری کو جمعرات کا دن تھا، سال 1388 ہجری قمری تھا. ایک روز علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے تنہائی میں بلایا، اور تنہائی میں بلا کر مجھے وہ خط دیا
جو مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی نے آیت اللہ محمد حسین اصفہانی کے لیے تحریر کیا تھا، اور آیت اللہ محمد حسین اصفہانی نے وہ خط صرف 2 شخصیات کو دکھایا تھا اور نسخہ برداری کی اجازت دی تھی، ایک مفسر قرآن تھے اور ایک آیت اللہ شیخ علی محمد بروجردی۔ تو وہی خط جو علامہ محمد حسین طباطبائی نے نسخہ برداری کیا تھا، وہی خط انہوں نے لا کر آیت اللہ حسن زادہ آمولی کے سپرد کیا اور کہا کہ اس خط سے آپ ایک کاپی لے لیں، یعنی اس کا ایک نسخہ برداری کر لیں، اور پھر اصلی نسخہ جو ہے وہ مجھے واپس کر دیں جو میرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ تو آیت اللہ حسن زادہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے وہ خط لیا اور اس خط سے کاپی کر لی۔ پھر آیت اللہ کہتے ہیں کہ اس خط کے درواقع آخر میں ایک ایسی کوئی عبارت لکھی ہوئی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ خط کا ایک حصہ ہے، یعنی ایک صفحہ ہے، دوسرا صفحہ نہیں تھا۔ تو میں پھر دوبارہ استاد بزرگوار علامہ محمد حسین طباطبائی کے پاس گیا اور میں نے ان سے سوال کیا کہ استاد بزرگوار، اس خط کے نیچے تو لکھا ہوا ہے کہ یہ دوسرا صفحہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پہلا صفحہ بھی اس کا ہونا چاہیے، وہ کہاں ہے؟ تو مفسر قرآن کہتے ہیں کہ وہ پہلا صفحہ میں نے دیکھا تھا استاد بزرگوار کے پاس، اس کا مطالعہ کیا تھا، لیکن چونکہ وہ پہلا صفحہ دونوں شخصیات کے درمیان احوال پرسی پر مشتمل تھا، ایک دوسرے کے حالات پوچھ رہے تھے، لہٰذا اس کو میں نے کاپی نہیں کیا، اس سے میں نے نسخہ برداری نہیں کی، اور یہ دوسرا صفحہ جو باقاعدہ سلوکی وظیفے پر مشتمل تھا، اسے میں نے تحریر کیا۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ خط 2 صفحات پر مشتمل تھا۔ پہلا صفحہ جو ہے وہ دونوں شخصیات کے آپس میں احوال پرسی اور ایک دوسرے کے حال چال پوچھنے پر مشتمل تھا، لیکن دوسرا صفحہ جو سلوکی وظیفہ تھا وہ باقاعدہ علامہ طباطبائی نے اس کو تحریر کیا اور پھر آیت اللہ حسن زادہ آمولی کے سپرد کیا، اور آیت اللہ حسن زادہ آمولی جہاں مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کے حالات زندگی بیان کر رہے ہیں تو وہاں اس خط کو باقاعدہ وہ تحریر کرتے ہیں۔ اب خط کا آغاز یوں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر یہاں آیت اللہ مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی وہ تقاضا وہ کہہ رہے ہیں آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی کو کہ میں آپ پر قربان جاؤں۔ اب آپ یہ خود خط کا تخاطب کا ایک انداز دیکھیں کہ مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی جو ایک جلیل القدر عارف ہیں، وہ ایک جلیل القدر نامور وقت کے فقی کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ پر قربان جاؤں۔ اب آیت اللہ مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی آغاز خط میں، یعنی اس وظیفے کے آغاز میں بیان کر رہے ہیں اس خط کا حوالہ دیتے ہوئے جو آیت اللہ محمد حسین اصفہانی نے مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کے لیے لکھا تھا، اور اس خط میں مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی زندگی میں عادات و رسومات میں گرفتار ہیں اور ان سے خود کو نہیں بچا پا رہے، اور ان عادات و رسومات سے اگر ہم خود کو محفوظ رکھیں گے تب جا کر ہم واقعیات تک اور حقائق ہستی کو پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جملہ انہوں نے وہاں تحریر کیا تھا، تو اسی جملے سے اقتباس کرتے ہوئے مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے خط میں رسمیات یعنی عادات، جو روزمرہ زندگی میں ہم نے عادات اپنا رکھی ہیں جن کا واقعیت سے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، رسم ہے ہمارے معاشرے کی، ہم نے ان رسمیات میں اپنے آپ کو اس قدر اسیر کر رکھا ہے، اور واقعیات تک ہم جو پہنچنا چاہتے ہیں تو جب تک ہم رسمیات سے اپنی اور عادات سے اپنی اور رسومات سے اپنی جان نہیں چھڑائیں گے، ہم عادات تک نہیں پہنچ پائیں گے، حقائق تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عادات و رسومات کا تذکرہ کیا کہ ابھی تک ہم ان میں گرفتار ہیں اور واقعیات تک نہیں پہنچے، اور اس سلسلے میں کہ ہم عادات و رسومات سے اپنی گلو خلاصی کریں اور واقعیات تک پہنچیں، اس سلسلے میں آپ نے اس مفلس سے، مفلس کون ہے؟ آیت اللہ مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی، آپ نے اس مفلس سے، اس حقیر سے مقدمہ وصال کا مطالبہ کیا ہے اور سوال کیا ہے کہ میں آپ کو کوئی ایسا سلوکی وظیفہ دے دوں کہ جس پر عمل کر کے آپ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچ سکیں۔ تو آپ نے مجھ سے تقاضا کیا ہے، تو میں بغیر کسی تعارف کے، بغیر کسی پردے کے آپ کی خدمت میں یہ بات بیان کرتا چلوں
کہ ان عوالم کی سیر کے بارے میں جو حقیقت میں نے اپنے اساتید سے، جو بزرگان سے سیکھی ہے، اور ان میں سے بعض کے نتائج جو میں نے حاصل کیے ہیں، یہ پہلے ہی میں آپ کی خدمت میں تفصیلاً جو ہے وہ بیان کر چکا ہوں۔ اب کہاں بیان کر چکے ہیں؟ ممکن ہے اس سے پہلے بھی ایک خط دونوں بزرگواران میں رد و بدل ہوا ہو، اور اس خط میں مرزا جواد آغا ملکی تبریزی پہلے ہی حقائق بیان کر چکے ہوں آیت اللہ محمد حسین اصفہانی کے سامنے، یا خط میں بیان کر چکے ہوں، یا ممکن ہے ان دونوں شخصیات کی کہیں نجف اشرف میں پہلے ملاقات ہوئی ہو، اور اس ملاقات میں مرزا جواد آغا ملکی تبریزی سے یہی سوال کیا گیا ہو، اور مرزا جواد آغا ملکی تبریزی نے حقائق وہاں بیان کر دیے ہوں۔ لہٰذا اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کہ یہ حقائق تو میں پہلے ہی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، لیکن چونکہ آپ نے دوبارہ مجھ سے تقاضا کیا ہے تو اس سفر کے جتنے بھی لوازمات ہیں، یعنی سیر اللہ جسے سیر و سلوک کہا جاتا ہے، اس سیر اللہ کے جتنے بھی لوازمات ہیں، اور جس حد تک میں ان لوازمات کو جانتا ہوں بغیر کسی کنجوسی کے، میں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن اب دوبارہ بطور اجمال میں آپ کی خدمت میں انہیں بیان کرتا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ راہ معرفت نفس کے بارے میں جو مطلوب طریقہ ہے، یعنی انسان نے اپنے نفس کے بارے میں معرفت حاصل کرنا ہے، من عرف نفسا فقد عرف ربا، کہ جو شخص اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لے گا۔ تو راہ معرفت نفس یعنی اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کرنے کا جو راستہ ہے اور جو مطلوب طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کرنے کے بعد، تو فرماتے ہیں وہ راہ معرفت نفس کا مطلوب طریقہ جب تک انسانی نفس جو ہے وہ اپنے نفسانی عالم سے عبور کرتے ہوئے عالم مثال میں داخل نہ ہو، اور پھر عالم مثال سے عبور کرتے ہوئے عالم عقل میں داخل نہ ہو، انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ معرفت نفس کا راستہ طے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے۔ اب عزیزان محترم، یہ جو جملہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی نے آیت اللہ محمد حسین اصفہانی کے سامنے بیان کیا ہے، اسے میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں تفصیلاً جہاں ہم رسالہ لب اللباب کو بیان کر رہے تھے وہاں بھی تفصیلاً اس موضوع کو بیان کر چکا ہوں، اور پھر انہی دروس سے ہم نے جو ایک علیحدہ سے ایک درس بھی استخراج کیا تھا، اور اس میں بھی تفصیلاً بیان کر دیا تھا کہ عوالم کتنے ہیں، عالم مثال کسے کہتے ہیں، عالم ملک کسے کہتے ہیں، عالم ملکوت کسے کہتے ہیں، عالم عقل کسے کہتے ہیں، ان تمام عوالم کو میں تفصیلاً وہاں بیان کر چکا ہوں۔ رسالہ لب اللباب میں بھی بیان کر چکا ہوں، اور رسالہ لب اللباب کو اندر سے جو وہ درس تھا اس کا ایک حصہ شارٹ اس سے کر کے میں جداگانہ بھی اس کو تفصیلاً بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں اجمالاً پھر آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ عالم مثال ایک ایسے عالم کو کہتے ہیں جو عالم مادہ اور عالم عقل کے بالکل سینٹر میں اور وسط میں موجود ہے، اس عالم کو عالم مثال کہتے ہیں۔ اور انسان جب تک عالم مادہ سے عبور نہیں کرتا، گزرتا نہیں ہے، وہ عالم مثال میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جب تک انسان عالم مثال سے عبور نہیں کرتا ہے یہ عالم عقل میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلا یہ جو ہم اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ عالم مادہ ہے، یہ میرا مادی جسم ہے، میرے اطراف میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں یہ سب مادی چیزیں ہیں، درست ہے، ان سب کا تعلق عالم مادہ سے ہے، لیکن انسان کی حقیقت جو اس کا نفس ناطقہ ہے، جو اس کی روح ہے، وہ عالم مادہ سے تعلق نہیں رکھتی ہے، وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو مجرد ہے مادے سے، یعنی اس میں مادے کا کسی قسم کا عمل و دخل موجود نہیں ہے۔ انسان اس حقیقت کو جانتے ہوئے اس حقیقت کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ عالم مثال کو درک کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ عالم مثال در واقع وہی عالم خیال کی طرف انسان اپنے توجہ کرے تو در واقع عالم مثال تک پہنچنے کا ایک راستہ عالم خیال ہے، یعنی انسان تصورات کرتا ہے،
انسان بہت ساری چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ یہ تمام تصورات، تمام معلومات انسان کے قوہ مخیلہ میں جو موجود ہیں، جو اس کے قوہ خیال میں اور انسان کے ذہن میں جو موجود ہیں، یہ سب مادی نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ غیر مادی ہیں۔ لیکن ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ مادے سے مجرد تو ہیں لیکن تصاویر کی صورت میں ہیں، شکلوں کی صورت میں ہیں۔ ان کی بھی ایک اپنی حدود ہیں، ایک اپنی مقدار ہے، ایک اپنی کیپیسٹی ہے، لیکن انسان کے خیال میں اور مخیلہ میں موجود ہیں۔ اس کی ایک مثال یوں بھی دی جاتی ہے کہ جیسے انسان عالم رؤیا میں خواب میں دیکھتا ہے، مختلف قسم کی موجودات کو دیکھتا ہے، مختلف قسم کی جو مخلوقات ہیں ان کو مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ درواقع انسان کے جو عالم مادہ سے انسان نے جو چیزیں اخذ کی ہیں اور انہیں اپنے مخیلہ کے اور خیال کے سپرد کیا ہے، درواقع انہی چیزوں کو عالم رؤیا میں انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ اب یہاں انسان عالم مادہ سے اس عالم خیال میں موجود جو موجودات ہیں، جو مجرد عن المادہ ہیں، جنہیں انسان عالم رؤیا میں مشاہدہ کرتا ہے، ان چیزوں کی طرف جب متوجہ ہوگا تو وہاں سے انسان کے لیے عالم مثال کا دروازہ کھل جائے گا۔ ایک ایسے عالم کا دروازہ کھلے گا جس میں مادہ موجود نہیں ہے لیکن مادی اجناس کی اور چیزوں کی صورتیں موجود ہیں، اور ان کی اپنی ایک حدود ہے، ایک اپنی جو مقدار ہے، وہ وہاں پر انسان اس سے مواجہ ہوگا۔ پھر اس عالم مثال سے بھی انسان نے عبور کرنا ہے اور عالم عقل تک پہنچنا ہے۔ پس درواقع عالم مادہ اور عالم مثال کے، عالم عقل کے درمیان جو عالم موجود ہے وہ عالم مثال ہے۔ انسان عالم مادہ سے عبور کرے گا، عالم مثال سے عبور کرے گا، عالم عقل سے جب عبور کرے گا تب جا کر وہ اپنے مطلوب تک پہنچ سکتا ہے۔ اب انسان کیا کرے کہ اس عالم مادہ سے بھی عبور کرے اور عالم مثال میں داخل ہو جائے، پھر عالم مثال سے بھی عبور کرے اور عالم عقل میں داخل ہو جائے، عالم عقل سے عبور کرے اور انسان حضرت حق متعال کی معرفت جو اس کا مطلوب ہے اس تک پہنچے۔ اس کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ وہ وظیفہ ہے جو آیت اللہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی جو ہیں وہ اپنے استاد ملا حسین قلی حمدانی سے نقل کر رہے ہیں۔ کس کے لیے نقل کر رہے ہیں؟ آیت اللہ محمد حسین اصفہانی قمپانی کے لیے، جو اپنے زمانے کے نامور فقیہ ہیں، نامور فیلسوف ہیں، نامور عارف ہیں۔ بس یہاں درواقع وہ اپنے استاد کا وظیفہ آغاز کر رہے ہیں اور اس وظیفے کو کل ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال آیت اللہ رئیسی کو صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے واپس لوٹا دے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں امام رؤوف امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی سیرت و تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مرزا جواد آغا ملکی تبریزی، ملا حسین قلی حمدانی، ملا آیت اللہ محمد حسین اصفہانی قمپانی، آیت اللہ بہجت، آیت اللہ علامہ محمد حسین طباطبائی، آیت اللہ حسن زادہ آملی جیسی ان تمام شخصیات، تمام عرفاء، تمام بزرگان، تمام علماء، تمام مؤمنین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ انہیں جوار رحمت میں، جوار مغفرت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ ہمیں ان تمام علماء کے آثار، تعلیمات اور علوم سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رؤوف کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔